اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علیہم واولادہ المعصومین ثم الصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ نبینا و مولانا و سیدنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید و قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ایام فاطمیہ ایک عظیم رحمت اور نعمت ہیں، نہ صرف شیعیان اہل بیت کے لیے بلکہ تمام بیدار ضمیر، روشن ضمیر، فطرت پاکیزہ اور عقل درست سالم عقل رکھنے والوں کے لیے خدا کی جانب سے ایک بہت بڑی رحمت اور نعمت ہے، کیونکہ یہ ایام اس ہستی کے ساتھ منسوب ہیں جس کا وجود ہر قسم کے نفاق اور منافقت کا پردہ چاک کر کے روشن اور واضح حق کا چہرہ دکھانے والا ہے. آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں کہ انقلاب اسلامی کے بعد میں دو چیزوں پر راضی ہوں، ایک ایام فاطمیہ اور ایک مہدویت. یہ دو موضوعات ایسے ہیں جو شیعت کی تازہ حیات، نشاط اور درخشندگی کی ضمانت ہیں. یہ دو موضوعات مہدویت اور فاطمیہ شیعت کی حیات کی بقا، نہ صرف بقا بلکہ اس کی درخشندگی اور ترقی کی ضامن ہیں. امام معصوم علیہ السلام سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا. غالباً یہ روایت جابر سے نقل ہے، اور جابر نے امام باقر علیہ السلام سے پوچھا، یا ابن رسول اللہ، اپنی مادر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی کوئی فضیلت بیان کریں. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، جب روز محشر ہوگا تو خداوند متعال جناب سیدہ کے لیے ایک جداگانہ ممبر لگائے گا، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا اس پر تشریف فرما ہوں گی، اور وہ ایک ایسا مقام ہوگا جہاں پر سے جناب سیدہ پورے اہل محشر کا، عالم محشر کا دیدار کر سکیں گی، اس پہ نظر رکھ سکیں گی. ایک مرتبہ کسی شخص کو اس کی خطا کی بنا پر پروردگار کی جانب سے جہنم کی سزا سنانے کے بعد فرشتے اسے جہنم کی جانب لے جانے لگیں گے، تو جناب سیدہ تڑپ کے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوں گی اور عرض کریں گی، اے پروردگار، تو نے میرا نام صدیقہ رکھا ہے، اے پروردگار، تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے، اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں جس کے لیے بھی شفاعت کروں گی تو اسے بخش دے گا. پروردگارا، یہ دنیا میں مجھ سے اور میری آل سے محبت رکھتا تھا، پروردگارا، اسے اس کے اعمال کے سبب جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے. اس وقت آواز قدرت آئے گی، اے سیدہ، میں سچا ہوں اور تیرا نام فاطمہ رکھا ہے، اور تجھ سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا کروں گا. سیدہ، میں چاہتا ہوں کہ تو ایک ایک کے لیے سفارش کرے، شفاعت کرے، اور اہل محشر کو تیرا مقام پتہ چلے. اے جابر، کوئی بھی سوائے اس کے جو مشرک ہے اور شقی ہے، سیدہ کی شفاعت سے کوئی شخص محروم نہیں رہے گا. اہل محشر میں دیگر انبیاء کی کھڑی ہوئی امتیں، عیسائی، یہودی، نصرانی، بہت سے دیگر لوگ جن کا شاید کسی مذہب سے بھی تعلق نہ ہو، اس وقت حسرت کھائیں گے اور روئیں گے، اور یہ
حسرت کریں گے، پروردگار سے کہیں گے اے کاش ہم دنیا میں فاطمی ہوتے۔ خود آیت اللہ خامنائی کا اور دیگر اساتید بھی اس بات پر تاکید کرتے ہیں کہ ہم جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات والا صفات پر گفتگو کرنے سے پہلے ان کی مادر گرامی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا ذکر ضرور کریں، کیونکہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت اپنی والدہ کے ذکر کے بغیر ادھوری ہے۔ ایسا نہیں کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا اگرچہ معصومہ نہیں تھیں تو وہ اب کسی ذاتی کمالات اور صفات کی حامل شخصیت نہ تھیں۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا عالم اسلام کی وہ خاتون ہیں کہ جو بہت سے ذاتی کمالات کی حامل تھیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کسی انسان کے لیے کامل ہونے کے لیے 3 صفات کافی ہیں۔ اگر کسی میں یہ 3 صفات پائی جاتی ہوں تو وہ انسان کامل ہے۔ عقل مند ہونا، صاحب جمال ہونا اور لہجہ فصیح رکھنا، فصیح زبان میں گفتگو کر سکنا۔ روایات کے مطابق حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا عقل مند ترین خاتون تھیں، صاحب ارادہ تھیں، اور یہ ان کی اس زمانے کی خواتین پر برتری اور فضیلت کی نشانی ہے کہ ایک ایسی با ارادہ اور آزادگی اور عاقل خاتون ہیں کہ جو نہ صرف تجارت رکھتی ہیں، با منافع تجارت رکھتی ہیں، بلکہ ایک ہی سفر میں پہچان لیتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان کے کاروان تجارت کو لے کے جا رہے ہیں اور بہت بڑے منافع کے ساتھ لوٹ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے گوہر کو بھی پہچان لیتی ہیں۔ یہ خود حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے عقل مند اور عاقل ہونے کی نشانی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پروردگار نے یہ موضوع کتنا اہم ہے کہ ہم اپنے دشمن کو پہچانیں، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے انبیاء میں سے ایک نبی پر وحی کی، اے نبی اپنے مومنین سے کہہ کہ 3 کام نہ کریں۔ جو کچھ ان کے دشمن پہنتے ہیں، دشمن کے لباس کو نہ پہنیں، دشمن کے کھانوں کو نہ اپنائیں، دشمن کے طور طریقوں اور اخلاق کو نہ اپنائیں۔ اور پھر فرمایا اگر یہ 3 کام انہوں نے کیے تو انہوں نے خدا کو اپنا دشمن کر لیا ہے۔ آج اگر ہم اپنی زندگی پر نظر ڈالیں تو کس قدر اس حدیث اور اس فرمائش خدا اور اس تاکید پیغمبر کی سے ہم کتنا دور نظر آتے ہیں۔ دشمن شناسی کتنی اہم ہے۔ اگر جناب زہرا سلام اللہ علیہا اس دشمن شناسی کو اپنے تک محدود رکھتی، انصار اور مہاجرین کے گھر گھر نہ جاتی، مسجد میں آ کے خطبہ ارشاد نہ فرماتی اور اس بیت الاحزان مدینہ کے راستے پر بیٹھ کے گریہ نہ کرتی، تو کیا آج ہم حق اور حقیقت کو پہچان پاتے؟ ممکن ہی نہیں تھا کہ اس دل خراش حادثے سے اور اس دل سوز واقعے سے ایک عام مومن صحیح حقیقت اور حق کو پہچان لیتا۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا اگر کچھ لوگوں سے اظہار ناراضگی نہ کرتی، بستر بیماری پہ عیادت پہ آنے والوں کے لیے کچھ کے لیے راستہ نہ دیتی، انکار نہ کرتی، اگر جناب زہرا سلام اللہ علیہا یہ وصیت نہ کرتی یا علی رات کی تاریکی میں مجھے دفنانا، میری قبر کا نشان مٹا دینا، تو آج کون باضمیر یہ سوچتا کہ سیدہ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ روایت میں ہے کہ جب حضرت خدیجہ شاب ابی طالب کی وہ سختیاں سہتے سہتے
भूख प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करते करते निढाल हुई, बिस्तर बीमारी पे पड़ी। रसूल खुदा ने एहसास किया खदीजा का आखिरी वक्त है। जनाब सैयदा का सिन 4 या 5 साल का है। जल्दी से अपने चचा अब्बास के घर जनाब सैयदा को छोड़ आए कि बच्ची अपने माँ के आखिरी लम्हात को न देखे। जब कुछ देर के बाद जनाब सैयदा तशरीफ लाईं, रसूल खुदा जमीन पर दो जानू बैठ के सैयदा को अपनी आगोश में लिया और इस तरह से बताया, सैयदा, अल्लाह ने जन्नत में तेरी माँ के लिए एक महल तैयार किया है जहां उसके हर आराम और आसाइश का एहतमाम किया है। अल्लाह ने बहुत इज्जत और करामत के साथ खदीजा को अपना मेहमान बनाया है। ये रसूल की वो बेटी है, जब वो मस्जिद में आती हैं तो रसूल अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं, सैयदा के हाथों पे बोसे देते हैं, सैयदा को अपनी जगह पे बिठाते हैं। ये वो बेटी है जिसे सिर्फ मदीना ने नहीं, मदीना से बाहर से आने वालों ने भी 14 महीने तक देखा। पैगंबर हर नमाज सुबह से पहले इस दहलीज पर हाजिर होते हैं और अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत और फिर आयत ततहीर की तिलावत करते हैं, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत लियुतहिरकुम। इस 14 महीने में कितने लोगों ने इस आयत को सुना कि पैगंबर यहां खड़े होकर आयत ततहीर की तिलावत करते हैं। कितनी बार कहा कि मेरे अहले बैत के बारे में, मेरे अहले बैत से मोहब्बत रखना, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करना। पैगंबर दफन हो गए। गोया आज पैगंबर को इस दुनिया से गुजरे तीसरा दिन है। दरवाज़ा सैयदा पर लोगों का हुजूम इकट्ठा हुआ। शोर और गुल की आवाज़ पे सैयदा दरवाजे तक आईं। किसी आने वाले ने कहा, अली को बाहर भेजें। सैयदा फरमाती हैं, जाओ, तुम्हें हमसे क्या काम है, हम सोगवार हैं। आने वाला मुसिर है कि मौला को साथ लेकर जाएगा। बैअत के लिए हाकिम ने तलब किया है। एक मर्तबा बीबी फरमाती हैं, दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। आने वाले ने कहा, दरवाजे को आग लगा दें। किसी ने सवाल किया, जानते हो क्या कह रहे हो, इस घर में कौन रहता है? नबी की बेटी रहती है। कहा, अगर वो भी रहती हैं तो? दरवाजे को आग लगी। ये वो वाक़यात हैं दिलखराश। सैयदा के घर में सैयदा के बच्चे भी मौजूद हैं। मैं सैयदा की मुसीबत नहीं, 5 साल की ज़ैनब की मुसीबत, जिसने जलता हुआ दरवाज़ा अपनी माँ पे गिरता हुआ देखा, दर्द से तड़पते हुए माँ को देखा, और वो 75 या 90 दिन बिस्तरे बीमारी पर इस तरह माँ को तड़पते देखा, जिसके लिए एक सांस लेना भी ताज़ा मुसीबत थी। मासूम से रिवायत है, जब भी हमारी माँ सांस लेती थी तो सीने में से ताज़ा खून उबलता था। करबला में हुसैन की बेटी, उस रसूल का नवासा जिसने यतीमों से शफकत का हुक्म दिया है, कैसी शफकत हुई रसूल की बेटी की यतीमी पर। जब करबला में रोज़े आशूर असर के हिंगाम करबला में गर्दो गुबार का तूफान उठा, सकीना यतीम हुई। शाम से पहले सकीना के कान जख्मी, रुखसार नीले, शाम गरीबा में जब सारी माएँ अपने बच्चों को आगोश में लिए बैठी हैं, सुला रही हैं रेत पर, जनाब ज़ैनब ने सकीना को आगोश में लिया। सकीना रो के कहती हैं, फूफी अम्मा,
میں کیسے سوؤں؟ میرے کان دکھ جاتے ہیں، میرے رخسار درد کرتے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا تجھے سیدہ کی عزت اور عظمت کا واسطہ، تو نے اس دنیا میں ہمیں فاطمی رکھا، اے اللہ روز محشر سیدہ کے سامنے ہمیں فاطمیون میں شمار فرما۔ پروردگارا تجھے سیدہ کی عزت اور عظمت کا واسطہ ہمارے صاحب کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارا تجھے سیدہ کی عزت اور عظمت کا واسطہ جس طرح تو اپنے کمزور بندوں سے بڑے کام لیتا ہے، اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہمارا ایمان کمزور نہیں ہے، ہمارا عقیدہ کمزور نہیں ہے۔ پروردگارا ہمیں اور ہماری اولادوں کو وارث زہرا کا سچا اور باوفا شیعہ بنا، ہمیں کو وارث زہرا کا استقبال کرنے والا اور وارث زہرا کے ساتھ دنیا سے ہر ظلم اور ستم کا خاتمہ کرنے والا قرار دے۔ پروردگارا وارث زہرا کے چہرے کی زیارت سے ہماری آنکھوں کو روشن فرما۔ پروردگارا ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، ہمارا حشر نشر اہل بیت کے ساتھ فرما، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔